حدیث نمبر 812 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ القشیری، ان کے جو اصل راوی ہے ان کے بارے میں ہم لکھ چکے تھے، لیکن بہز بن حکیم کے بارے میں آج لکھ لیتے ہیں. لکھ لیجئے بہز بن حکیم بن معاویہ، بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ القشیری. بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ القشیری. اب اس میں معاویہ بن حیدہ القشیری، ان کو جیدہ بھی بعض لوگ جیدہ پڑھے ہیں، بعض لوگ حیدہ پڑھے ہیں. تو معاویہ بن حیدہ القشیری، ان کے بارے میں ہم سابق میں لکھ چکے ہیں، یہ صحابی رہے ہیں. یہ بہز بن حکیم ان کے پوترے ہیں، صحابی کے پوترے ہیں. یہ ہمیشہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی بہز حکیم سے روایت کرتے ہیں اور حکیم صحابی معاویہ بن حیدہ سے، یعنی ان کے والد سے انہوں روایت کرتے ہیں. بہز بن حکیم یہ تابعین کے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تابعین کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور ان کا انتقال 160 ہجری کو ہوا، 160 ہجری 160 ہجری کو بہز بن حکیم کا انتقال ہوا. معاویہ بن حیدہ کے بارے میں ہم سابق میں لکھا چکے ہیں. تو بہز بن حکیم اپنے والد سے، اپنے والد حکیم سے، اور حکیم اپنے والد معاویہ بن حیدہ القشیری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. جی معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد میں آئے تھے، یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. ایک وفد میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت بتا کر ملاقات کرے، اسلام قبول کر کے آئے تھے، کچھ وقت بتا کر گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے کئی روایتیں حضور سے سنی ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا. کون سی آیت؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ لوگ کے لیے، لوگ کی بھلائی کے لیے، لوگ کو ہدایت دینے، گائیڈ کرنے کے لیے نکالی گئی لوگوں میں تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، عامت الناس کے لیے نکالی گئی تم سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. اللہ اکبر. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بارے میں، انکم تتمون 70 امتا، بے شک تم 70 امتوں کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. یعنی تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہے، بڑی بڑی امتیں ہیں. کسی امت کے پاس ایک نبی آئے، کسی نبی کے پاس ایک سے زیادہ امت آئے. تو 69 امتیں پہلے گزری ہے، تم کمپلیٹ کر رہے ہو 70 نمبر. انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ، اور یہ ساری جتنی امتیں سابق میں گزری ہے ان ساری امتوں میں سب سے اچھے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ امت تم ہو. جتنے 69 امتیں سابق میں گزری ان تمام میں تم 70 کو کمپلیٹ بھی کر رہے ہو، اور تمہارا مقام اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہے. اچھا ایک مسئلہ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 70 کا لفظ آتا ہے حدیث شریف میں یا دیگر عرب کی زبان میں، جب 70 کا لفظ آتا ہے تو اس سے مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ 70 ہی ہو. ہم جیسا سنتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہو رہا تھا، 70,000 افراد وہاں پر شریک تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اترتے اور 70,000 چڑھتے ہیں. تو یہ 70 کا استعمال عرب زبان میں بہت زیادہ کہنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. جی ضروری نہیں ہو کہ یہاں پر 70 امت کا مطلب 70 ہی ہو سکتا 70 ہی ہو، یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ 70 پرفیکٹ نمبر بھی مراد ہو، اور یہ بھی مراد ہو کہ یہ بہت زیادہ امتوں کو تم کمپلیٹ کر رہے ہو. 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے یا بہت زیادہ فرشتے اتر رہے ہیں، یہ بھی مراد اس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یعنی اور بھی کچھ نمبرز ہیں اس طرح سے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی لغت پہ گفتگو کریں گے تو بتائیں گے. یعنی 3 مرتبہ ریپیٹ کرنے کا کچھ معنی ہوتا ہے، 40 کا کچھ معنی ہوتا ہے. تو اس طرح سے مختلف نمبروں کے عرب میں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. تو دونوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ 69 امتیں آ گئی تھی، یہ 70 نمبر ہے اس کا. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت امتیں سابق میں گزر گئی ہے اور وہ ساری امتوں کو کمپلیٹ، اور آخری امت فائنل یہ امت ہے، اور یہی سب سے بہتر ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے بزرگ ہے. ٹھیک ہے.